بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے یہ 1043 والی حدیث پڑھنی تھی۔ سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کانا فی ابیاتنا رویجل ضعیف، ہمارے گھروں میں ایک چھوٹا سا آدمی، رویجل کا معنی یا تو کمزور سا کر لیں، ٹھیک ہے، چونکہ رجل کی تصغیر ہے نا، تو رجل آدمی اور رویجل اب چھوٹا سا آدمی، اس میں وہ نحیف لاغر کمزور سا تھا، تو ایک چھوٹا سا کمزور سا آدمی تھا۔ فَخَبُثَ بِأَمَةٍ مِّنْ إِمَائِهِمْ، تو اس نے قبیلے کی لونڈیوں میں سے کسی لونڈی کے ساتھ اس نے بدکاری کر لی۔ تو لوگ جو ہیں موجود نہیں تھے، کہیں گئے تھے، تو یہ بیمار تھا، کمزور تھا، حدیث میں آتا ہے اتنا کمزور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ ہے کہ اس کو پکڑے تو کہیں اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ اس کے گوشت سے الگ نہ ہو جائیں، اتنا کمزور تھا۔ تو اب اس نے لونڈیوں میں کسی لونڈی سے، قبیلے میں جو لونڈیاں تھیں تو ان میں سے کسی لونڈی کے ساتھ بدکاری کر لی۔ فذکر ذالک سعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو بتایا۔ فقال اضربوہ حدہ، فرمایا اسے حد لگاؤ۔ فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، انہ اضعف من ذالک، وہ اس سے زیادہ کمزور ہے کہ اسے حد لگائی جائے، وہ تو زندہ نہیں بچے گا، اور چونکہ وہ شادی شدہ تو نہیں ہے کہ اس کو رجم کرنا مارنا ہی مقصود ہے، اس کو تو 100 کوڑے مارنے ہیں، غیر شادی شدہ ہے تو وہ تو ایک برداشت نہیں کر سکتا، اتنا کمزور ہے وہ۔ فقال، آپ نے فرمایا، خذوا اسقالا، تم ایسے کرو کہ ایک ٹہنی لو، فیہ مئۃ شمراخ، جس میں 100 شاخیں ہوں، ثم اضربوہ بہ ضربۃ واحدہ، اور ایک ہی بار میں اس کو مار دو، ٹھیک ہے، وہ ایک بار ٹہنی ماریں گے، اس کی وہ شاخیں 100 ہیں، تو گویا کہ وہ 100 اس کو ایک ہی بار میں لگ گئیں۔ ففعلوا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو حدود کا معاملہ ہے اس میں معافی نہیں ہے۔ ہاں یہ دیکھیں، چونکہ یہاں مارنا مقصود نہیں، سزا اس کی رجم نہیں تھی، 100 کوڑے تھی، تو اس لیے طریقہ وہ بتایا کہ جس سے اس کی جان بھی بچ جائے اور وہ شرعی حکم جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو اس کو وہ ایک ہی ٹہنی ایک بار ماری ہے، جس کی کوئی اتنی شاخیں ہوں تو گویا کہ وہ 100 کا عدد بھی پورا ہو گیا۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط، تم جسے پاؤ کہ وہ قوم لوط والا عمل کر رہا ہے، لواطت جسے بولا جاتا ہے، یہ غیر فطری طریقہ، مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا، تو فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اب یہ اس کی سزا ہے کہ جو ایسا کرے، دونوں شادی شدہ ہوں نہ ہوں، دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کا اس پر تو اتفاق ہے
کیفیت میں جو ہے بعض کہتے ہیں کہ اونچی پہاڑ سے گرا دیا جائے، اونچے پہاڑ سے، بعض کہتے ہیں پتھر مار کے رجم کیا جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر سے دیوار کو گرا دیا جائے۔ تو قتل کرنے میں، مارنے میں اتفاق ہے صحابہ میں، بعد میں اس میں ہے اختلاف، لیکن اس کی کیفیت میں جو ہے وہ اختلاف ہے کہ کیسے مارا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت گندا اور برا عمل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی سزا، اب یہ بھی لحاظ نہیں کیا وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ اور وہ ایک حدیث میں بھی ہے نا، ملعون۔ تو یہ لعنت والا کام بھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ لواطت جو ہے، ایسا کام کرنے والا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، اور تم جسے پاؤ کہ وہ کسی جانور پہ واقع ہوا ہے، اس نے جانور کے ساتھ ایسا غلط معاملہ کیا ہے، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ، تو اس شخص کو بھی قتل کر دو، فاعل کو، اور اس جانور کو بھی قتل کر دو۔ اب ایک تو یہاں مسئلہ کہ یہ جانور کے ساتھ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کو تعزیری سزا ہے، اس کو یہ بدکاری والی سزا قتل والی نہیں ہوگی، تعزیری سزا ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ موقوف ثابت ہے، قول صحابی ہے، مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ وقت البہیمۃ، وہ جانور کو بھی قتل کرنا ہے، تو وہ کیوں؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو اب اس کا وہ گوشت کھانا، اس سے اب فائدہ اٹھانا، ایک تو یہ، اور دوسرا گویا کہ وہ ایک طرح کی علامت، لوگ کہیں گے اچھا یہ ہے وہ جانور جس کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ تو یہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ نشانہ بننا جس کو پسند نہیں کیا گیا، تو اس لیے فرمایا کہ دونوں، ایک تو یہ ہے جانور کو قتل کر دو اور اس شخص کو بھی قتل کر دو، لیکن میں نے بتایا کہ یہ موقوف ہے، قول صحابی ہے، اسی لیے اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضربا و غربا، یہ زانی کو جو سزا دی ہے، ضربا اس کو مارا ہے 100 کوڑے، و غربا اور جلا وطن کیا ہے، وہ جو 1 سال کی جلا وطنی ہم پڑھ چکے ہیں، بدکاری کی سزا غیر شادی شدہ ہے تو 1 سال کی جلا وطنی بھی ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی ایسے کیا، وہ ابو بکر ضربا و غربا، اور حضرت ابو بکر نے بھی ایسے ہی کیا ہے کہ انہوں نے بھی 1 سال جلا وطن کیا ہے اور 100 کوڑے مارے ہیں۔ راوی ثقہ ہیں لیکن اختلاف ہے کہ موقوف ہے یا مرفوع ہے، تو بہرحال موقوف بھی ہو تو یہ ٹھیک ہے، یہی عمل جو ہے صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے مردوں میں سے مخنث جو عورتوں کا روپ دھارنے والے ہیں، ہجڑے، یہ جو بناوٹی بنے ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی عادات و اطوار بھی ویسے بناتے ہیں عورتوں جیسی، اور آج کل تو وہ دیکھیں نا، یہ گندگی کی خاص ایک علامت بنے ہوئے ہیں، تو ان پر لعنت کی ہے۔ اس طرح والمترجلات من النساء، اور عورتوں میں سے جو مردوں کا روپ دھارے ان پر بھی لعنت کی گئی ہے، کیونکہ اب وہ یہ جو مخنث ہے نا، ہجڑے، کیا ہوتا ہے، گھروں میں آتے جاتے ہیں لوگ، ان سے جو ہے وہ پردے کا بھی بات نہیں ہوتی، کوئی ان سے جو ہے وہ کوئی حجاب اور نہیں کرتے کہ چلیں جی یہ مرد نہیں ہے،
حالانکہ وہ مرد ہی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بناوٹی طور پہ عورت کا جو ہے وہ ایک عورت کی حیت اور کیفیت انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. تو ایک ہے کہ اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پہ ایک شخص جو ہے اس میں یہ علامت یہ کیفیت ہے، تو وہ اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ ہے جو خود یہ اختیار کرنے والے، خود جو ہے وہ بناوٹی طور پہ ایسا بننے والے، تو ان پر لعنت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، جہاں تک گنجائش پاؤ حدود کو جو ہے وہ پیچھے ہٹاؤ، دور کرو. اسی مفہوم کی آگے دو تین روایتیں مزید ارے آ رہی. روٹی ہے اندر، تم نے اپنی مکھی اس میں. جی یہ مائک بند کر لیں جی، یہ کسی بھائی کا مائک چل رہا ہے جی. ادفع الحدود ما وجدتم لها مدفع، حدیث یہ ضعیف ہے لیکن اسی مفہوم کی آگے بھی دو تین مزید روایتیں آ رہی ہیں. تو اس لیے یہ مفہوم ثابت ہے کہ اگر کوئی شبہ آ جائے نا تو حد جو ہے وہ نہیں لگائی جائے گی. حد تب جب پختہ یقین ہو جائے، پوری جو ہے جرم ثابت ہو جائے. چونکہ انسان سزا دینے میں غلطی کرے اس سے بہتر ہے کہ نہ دینے میں غلطی کرے. کہ امکان ہے، ایک شک شبہ آ گیا ہے تو اس لیے سزا نہ دی جائے، یہ بہتر طریقہ ہے. نہ یہ کہ شک شبے کی بنا پر سزا دے دی جائے. اب ایک شخص جو ہے شادی شدہ ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ گواہ مکمل نہیں ہے، مثال کے طور پہ دو گواہ ہیں، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، رجم کر دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں ان کی تو لڑائی ہوئی تھی. یہ دو گواہ جو ہیں یہ تو باقاعدہ پلاننگ سے آئے تھے. تو اب کیا ہے کہ پھر اب ایک جان تو چلی گئی نا. اسی طرح اگر کسی کو دوسری سزا دیں گے تو معاشرے میں ہم نے اس کو ذلیل تو کر دیا. اور شک شبہ جب موجود ہے تو اس بنا پر جو ہے مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھنا اور اس کی جان کی حفاظت یہ زیادہ بہتر پہلو ہے. تو جہاں تک ممکن ہے تم حدود کو پیچھے ہٹاؤ. اور یہی مفہوم ان الفاظ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ادرعوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، تم حدود کو پیچھے ہٹاؤ مسلمانوں سے جتنے تم طاقت رکھتے ہو. تو اگرچہ روایت یہ بھی ضعیف ہے. اور بہقی میں الفاظ ہیں ادرعوا الحدود بالشبہات، شبہات کی وجہ سے حدود کو پیچھے ہٹا دو، دور کر دو. اگر شبہ آ جائے تو حد نہیں لگتی. یہ مفہوم جو ہے یہ صحابہ سے ہمیں ثابت ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک عورت لائی گئی جس کو معروف تھا کہ دورہ پڑتا ہے، وہ دماغی توازن اس کا درست نہیں رہتا. تو وہ مہینے میں چند ایام اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا. اب بدکاری کا اس پر کیس تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فیصلہ دے دیا، یہ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ جاؤ اس کو جا کے رجم کرو. لے کے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے آ رہے تھے. پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ جی اس کو رجم کرنے لے جا رہے ہیں، یہ اس کا معاملہ پیش آیا ہے. تو حضرت علی نے کہا واپس لے آؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے کہا کہ آپ کو نہیں پتا اس کو جو ہے وہ یہ کیفیت ہوتی ہے، دورہ پڑتا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے اب ہمیں کیا پتا کہ جس وقت اس نے یہ گناہ کیا اس وقت یہی کیفیت ہو. تو کہا یہ یقین ہے کہ یہ کیفیت نہیں تھی. جب یہ شبہ موجود ہے کہ اس وقت یہ جنون کی شکل میں ہو، جب انسان فول قلم ہوتا ہے، اس وقت کا کوئی گناہ جو ہے وہ شمار ہی نہیں ہے، تو کیسے اس کو سزا دے دیں. تو یہ جملہ اولا علی اللہ کہ حضرت علی اگر آج نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ جہاں شبہ پیدا ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ حد نافذ نہ کرو، لیکن حد نافذ کرتے وقت کوئی اس میں جو ہے شک و شبہ جب مکمل 100% جرم ثابت ہو جائے
تو پھر جو ہے وہ حد نافذ کی جائے، ورنہ حد جو ہے وہ نافذ نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اجتنبوا هذه القاذورات، ان گندے کاموں سے بچو، التی نہى اللہ تعالی عنہا، جن سے اللہ نے روکا ہے، فمن علم بها، جو شخص اس نے ایسا کیا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ تعالی، تو وہ اللہ کے ڈالے ہوئے پردے میں چھپ جائے، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلا تو ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ، توبہ کر لے، لوگوں کو آ کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے فلاں گناہ کیا ہے، میں نے بدکاری کی ہے، میں نے فلاں کیا ہے۔ اب تو یہ بچو، کسی سے ہو گیا ہے اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے تو اس پردے کو پھاڑے نہیں، پھر اللہ سے توبہ کرے، وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ سے توبہ کر لے۔ فَإِنَّهُ مَن يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ، جو اپنی پیٹھ ہماری سامنے ظاہر کرے گا، تو نقیم علیہ کتاب اللہ تعالی، ہم اس پر اللہ کی کتاب نافذ کریں گے، قائم کریں گے۔ پھر مطلب یہ ہے کہ جو عدالت میں معاملہ آ گیا تو اب سزا ملے گی، اب معافی نہیں ہے، تو عدالت میں آنے سے پہلے پہلے معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ حدود کی بات ہے نا، کسی نے دیکھا ہے وہ چھپا جائیں کہ چلو یہ شخص کوئی عادی مجرم نہیں لگتا، یہ پہلی بار اس کا یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو وہ عدالت میں نہ لے کے جائے، اسے سمجھا دے اور وہ اللہ سے توبہ کا اس کو کہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی غلط دیکھتا ہے تو لازماً عدالت میں لے کے آئے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح چوری کا معاملہ ہے، چور پکڑا گیا، عدالت میں نہ لائیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو کوئی آر دلا کے، شرم دلا کے، اور اس کو جو ہے وہ سمجھا کے، تو ٹھیک ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، عدالت میں لانا کوئی فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر عدالت میں آ گیا تو اب جو ہے وہ معافی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی عادی مجرم ہو تو پھر اس کو چھپانا بھی نہیں چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے لیے خرابی کا باعث نہ بنے۔ اب اس پر دلیل سنن ابی داؤد کی روایت پیچھے بھی ذکر ہوئی تھی کہ وہ مائد الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں، آگے اقرار کیا ہے اپنے گناہ کا، تو چچا نے بھیجا تھا، حزال جن کا نام تھا، تو اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا تھا، ہلا سترتہ بثوبک، او بھئی تو نے اپنے کپڑے سے چھپایا کیوں نہیں، اس کو چھپا لیتا، نہ میرے پاس بھیجتا معاملہ، اب عدالت میں آگے ہے تو معافی نہیں مل سکتی۔ اور اسی طرح آگے حدیث آ رہی ہے چوری کے حوالے سے، وہ ایک شخص نے چادر چوری کر لی تھی، تو جب اس کا ہاتھ کٹنے لگا تو وہ جو چادر کا مالک تھا اس نے کہا، اللہ کے نبی ایک چادر کی وجہ سے بیچارے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، میں اس کو ویسے ہی ہبہ کر دیتا ہوں، یا اس کو جو ہے وہ نصیحت ادھار میں اس کو دے دیتا ہوں، یہ پیسے جب ہو دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حلا قبل ھذا، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا صاحب، میرے پاس لانے سے پہلے معاف کر دیتے، تو اب میرے پاس معاملہ آ گیا ہے، اب معافی نہیں ہے۔ عدالت میں جب ایک معاملہ آ جائے پھر قاضی بھی چاہے تو معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر عدالت میں آنے سے پہلے پہلے جس شخص نے دیکھا ہے وہ چھپا جائے، جس کی چوری ہوئی ہے وہ معاف کر دی، عدالت میں لائی نہ، تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے حد قذف کے حوالے سے کہ جو انسان کسی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے تو پھر یہ الزام اس کا ثابت نہیں ہوتا تو سزا کیا ہے اس کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لما نازل عذری، جب میرا عذر نازل ہو گیا، میری برات نازل ہو گئی، وہ جو معروف قصہ ان کا پیش آیا ہے غزوہ مریسی سے واپسی پر، یہ 5 یا 6 ہجری کی بات ہے کہ ان کا ہار گم ہو گیا، تو یہ ہار ڈھونڈنے میں لگی رہی، قافلہ چلا گیا، پیچھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ ایک آدمی پیچھے چھوڑا جاتا تھا تاکہ وہ روشنی میں، صبح کی روشنی میں دیکھے وہاں کوئی چیز رہ گئی ہے تو اٹھا کے لے آئے، تو اپنی سواری پہ بٹھایا، اللہ کے نبی کے پاس جو ہے وہ شامل ہو گیا کہ دوپہر کے وقت
تو منافقین کو موقع مل گیا اور انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پہ جس میں عبداللہ ابن ابی سب سے آگے تھا، وہ ایسی باتیں اڑا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ہے ایسے گندے الزام لگا دیے۔ تو اب یہ وہ معاملہ کہ حضرت عائشہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا، 1 مہینے بعد جا کے پتہ چلا ہے، اور پھر وہ اپنے باپ کے گھر میں آ کے روتی رہی ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی آ کے فرمایا تھا کہ عائشہ کی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے وہ براعت والی آیات نازل کی، سورہ نور کی۔ تو کہتی ہے لما نزل عذری، جب میری براعت نازل ہو گئی، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہوئے، فذکر ذالک، تو یہ بات ذکر کی، قرآن پڑھا کہ ذکر ذالک یعنی پورا وہ واقعہ کہ ایسے الزام لگایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیات نازل فرما دی ہیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، جو پاک دامن عورتوں پر ایسے الزام لگاتے ہیں پھر وہ گواہ نہیں لے کے آتے تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ آیات پڑھی، فلما نازل امر برجلین وامرأۃ، جب آپ ممبر سے نیچے اترے تو 2 مردوں اور 1 عورت کے بارے میں حکم دیا، فضرب الحد، ان کو حد لگائی گئی۔ 5 لوگ جو ہے وہ شریک تھے زیادہ نمایاں اس الزام کو پھیلانے میں، لگانے میں۔ 2 منافق تھے جن میں سرکردہ جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور 3 مسلمان تھے جن میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، مصطح ابن اساسہ، اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 3 لوگ تھے۔ بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ مزاج ہوتا ہے، جلدی باتوں میں آ جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ آگے باتوں کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ تو یہ تینوں بھی ایسے ہی شکار ہو گئے اس پروپیگنڈے کا جو منافقین کی طرف سے تھا، اور اس کو پھیلانے میں جو ہے وہ ان کا بھی ہاتھ تھا۔ تو اس لیے ان تینوں کو جو ہے وہ تہمت کی سزا لگائی گئی۔ تو یہ ہے فضرب الحد، ان کو حد لگائی گئی۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ دیکھیں اگر کوئی شخص یہ بدکاری کی تہمت لگاتا ہے تو شریعت کا اصول ضابطہ کیا ہے کہ 4 لوگ گواہی پیش کریں گے۔ اگر 3 لوگ آ کے عدالت میں گواہی دے دیتے کہ جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو چوتھا گواہ نہیں ملتا تو الٹا ان کو جو ہے وہ یہ سزا ملے گی، کیونکہ جرم ثابت نہیں ہوا تو یہ تہمت کا حکم تو ہو گیا، ان کو تہمت کی سزا ملے گی۔ اگلی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اول لعان کان فی الاسلام، پہلا لعان ہوا ہے نا، لعان کیا ہوتا ہے؟ جب خامد اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے بدکاری، اور اب بیوی اس کا انکار کر دیتی ہے، اس کے پاس گواہ کوئی نہیں خامد کے پاس، تو ابھی پیچھے ہم نے ضابطہ تو یہ پڑھا ہے کہ ایسی صورت میں یہ الزام تھا تو خامد 4 گواہ لے کے آتا، ورنہ اس کو جو ہے وہ تہمت کی سزا ملے گی۔ لیکن میاں بیوی کے حوالے سے یہ حکم خاص ہے۔ وہاں اگر خامد یہ الزام لگاتا ہے، اس کے پاس گناہ نہیں، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو یہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے۔ یہ پیچھے لعان کے باب ہم پڑھ چکے ہیں، 5 قسمیں اٹھائیں گے اور یہ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے بعد ان کی علیحدگی ہو جائے گی، نکاح ان کا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا معاملہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ شریک بن سہما قاذفہ حلال بن امیہ بامرأتہ، یہ بھی انصاری تھے اور حلال بن امیہ بھی انصاری تھے، وہ شریک حلیف ہیں انصار کے۔ تو حلال بن امیہ نے اپنی بیوی کے ساتھ الزام لگایا کہ اس نے شریک ابن سہما کے ساتھ بدکاری کی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بھی البینہ، یا تو دلیل لے کے آؤ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، ورنہ تیری پیٹھ پہ حد لگائی جائے گی، تجھے سزا ملے گی تہمت کی۔ یعنی یہ جو عمومی اصول تھا
اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ بات کی تو پھر اللہ نے وہ لعان کے احکام نازل کر دیے، تو پھر ان سے قسمیں لی گئی ہیں، پھر ان کو یہ سزا نہیں دی گئی۔ حالانکہ پیچھے ہم نے حدیث پڑھ آئے ہے کہ آپ نے جو علامتیں نشانیاں بیان کی تھی وہ بچہ بھی ویسا ہی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی، ہاں جی، یہ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں لقد ادرکت ابا بکر و عمر و عثمان، یہ تابعی ہیں پھر صحابی نہیں۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر، حضرت عثمان اور ان کے بعد والوں کو بھی میں نے پایا ہے۔ فلم ارہم یضربون المملوک فی القذف الا 40، میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ غلام کو سزا دیتے ہوں تہمت کی مگر 40، چونکہ غلام کی سزا آدھی ہے، پیچھے ہم نے پچھلے سبق میں بھی بیان کیا تھا، حدود میں بھی آدھی حد ہے، تو یہاں بھی تہمت کی جو سزا ہے یہ حد کی آدھی ہوگی، تو جب آزاد کے لیے 80 ہے تو اس کے لیے 40 کوڑے اس کو سزا دی جائے گی۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذف مملوکہ یقام علیہ الحد یوم القیامہ، جو اپنے غلام پہ تہمت لگائے تو اس پر قیامت کو حد قائم کی جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر کوئی مالک اپنے غلام کے بارے میں، یہ بات ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ آج کل یہ جو گھروں میں کام کرتے ہیں یہ کوئی غلام نہیں ہے، ان کو نہ غلام سمجھا جائے، وہ جو باقاعدہ خریدے جاتے تھے، غلام پر جو ہے جو تہمت لگائے تو قیامت کے دن حد قائم کی جائے گی، جس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں اس کے لیے حد نہیں ہے، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو قیامت کو اس کی سزا ملے گی۔ اللہ ان یکون کما قال، اللہ یہ کہ وہ ویسا ہی ہو جیسا اس نے کہا۔ وہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے من قذف مملوکہ یقام علیہ الحد یوم القیامت، جو اپنے غلام پہ تہمت لگاتا ہے بدکاری کی، اس پر حد قیامت کے دن قائم کی جائے گی۔ اللہ ان یکون کما قال، اللہ یہ کہ یہ سچا ہو اپنی بات میں، واقعی اس نے دیکھا ہو، کوئی غلط الزام نہ ہو، اگر اس نے تہمت لگائی ہے، غلط بات کی ہے تو سزا اس کو قیامت کو ملے گی، گویا کہ دنیا میں پھر اس کے لیے سزا نہیں ہے۔ اس لیے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ غلام ہے جس سے وہ کام لیتا ہے، اب بلا اس کو جو ہے اس پر الزام لگا کے یہ اپنا ہی نقصان کیوں کرے کہ اس کے جو ہے وہ اس کو سزا ملے گی، وہ زخمی ہو جاتا ہے، اس کو کچھ جو ہے وہ نقص اس میں پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، تو یہ کیوں اپنا نقصان کرے گا؟ اس لیے چونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مالک جو ہے وہ اپنے غلام پر اس طرح کی سزا تہمت لگائے۔ آگے ہے حد السرقہ، چوری کی حد کا بیان۔ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقطع ید سارق، چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے الا فی ربع دینار فصاعدا، مگر 1 دینار کا چوتھا حصہ یا اس سے اوپر چوری ہو تو، یعنی کم از کم جو مقدار ہے اگر اتنی چوری کی جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ ہے ربع دینار، 1 دینار کا چوتھا حصہ۔ اب جمہور علماء تو یہی موقف رکھتے ہیں کہ اگر اس سے کم وہ چوری ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ نہیں، اللہ نے قرآن میں مطلق کہا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چاہے 1 انڈے کی چوری ہوئی ہے، 1 روپے کی چوری ہوئی ہے، وہ چور ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، مرد ہو عورت ہو، لہٰذا ہاتھ کاٹیں گے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، حدیث جو ہے وہ قرآن کی وہ اسی اجمال کی تفصیل بیان کر رہی ہے، اسی کی وضاحت کر رہی ہے، وہاں ایک عمومی حکم ہے کہ ہاتھ کاٹو۔ اب
کس پر کاٹنا ہے یہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ کم از کم اس کی سر مقدار جو ہے 1 دینار کا چوتھا حصہ اتنی ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ کاشف بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے جی۔ جی سر، وہ اسٹوڈنٹ ہیں شاید ویٹنگ روم میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو انٹر کر دیں کلاس میں۔ میں نے تو وہ ختم کر دیا تھا، ویٹنگ ہی ختم ہے جی۔ ویٹ میں آئیں گے نہیں، خود بخود کلاس میں آ جائیں گے۔ میں نے ویٹنگ روم ختم کیا ہے اور کوئی شو بھی نہیں ہو رہا ہے میرے پاس جی، میرے پاس شو نہیں ہو رہا ہے کوئی رہتے ہوں تو۔ ٹھیک ہے سر۔ جی جی، تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ربع دینار میں، یا اس سے فصاعدن، اس سے زیادہ ہو۔ اب ربع دینار کتنا ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ 1 دینار جو ہے نا وہ 4.25 گرام کا تقریباً ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ 1 تولے میں کتنے دینار آ گئے؟ تقریباً جو ہے وہ 3 دینار، تقریباً تھوڑا سا فرق ہوگا۔ اور اگر 1 تولے میں 3 دینار ہوئے تو آپ حساب لگا لیں کہ آج کل اگر ریٹ جو ہے وہ 2 لاکھ کے اوپر نیچے ہے تو 2 لاکھ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، ٹھیک ہے جی، تقریباً کیا بن جائے گا؟ کوئی 67,000 کے قریب بن جائے گا نا۔ یہ 1 دینار کا ریٹ نکل آیا۔ اب اس کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کر لیں تو 70 بھی لگائیں اگر نا، تو 35 کا ہاف کر لیں تو وہ کچھ 17 17.5، تو یعنی قریب قریب وہ ریٹ کے حساب سے دیکھا جائے گا قریب کوئی 15 16 17 کے قریب بنے گا یہ۔ اگر اتنے ہزار اتنی قیمتی چیز اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر اس سے کم ہے تو اس کو تعزیری سزا دی جا سکتی ہے لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری میں ہے کہ تقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعدا، چور کا ہاتھ ربع دینار یا اس سے زیادہ پر کاٹا جائے گا۔ اور مسند احمد میں ہے اقطعوا، ہاتھ کاٹو چور کا ربع دینار میں، ولا تقطعوا فیما ہوا ادنی من ذالک، اس سے کم پر نہ کاٹو۔ تو یہ وضاحت ہو گئی کہ اگر اس سے کم جو ہے وہ چوری کی گئی ہے تو پھر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جی اگلی حدیث ہے، اچھا بعض روایتوں میں یہ ربع دینار کی بجائے وہ 3 درہم کی بات بھی بیان ہوئی ہے، تو یہ فرق کوئی نہیں ہے کیونکہ اس وقت ربع دینار جو ہے وہ 3 درہم ہے، 3 درہم کے برابر تھا۔ اب دیکھیں 3 درہم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12 درہم کا 1 دینار بنتا تھا۔ شروع میں رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 درہم کا 1 دینار آتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 12 تک پہنچا ہے۔ تو یہاں وہی بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قطع فی مجن، ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹا، ثمنہ، جس کی قیمت تھی 3 دراہیم، 3 درہم۔ تو 3 درہم یہ بھی ربع دینار کے برابر ہی بنتا ہے، جیسے ہم قیمت آج کل ہزاروں میں بنا رہے ہیں نا، تو یہ بھی ویسے ہی ہے۔ اس وقت وہ 3 درہم ربع دینار کے برابر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ السارق، اللہ نے چور پر لعنت کی ہے، یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، وہ انڈا چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔
وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، رسی چوری کرتا ہے اور ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے تو اس حدیث سے دلیل لی کہ دیکھیں اس میں انڈا ہے، اس کی قیمت کوئی ہزاروں میں نہیں ہوتی، رسی کی قیمت آج کل کے حساب سے دیکھیں، اس وقت بھی ایسے تھا، تو کوئی ہزاروں میں نہیں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تھوڑی چیز ہو، زیادہ ہو، قیمتی ہو، سستی ہو، جو بھی چوری کی جائے گی تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حالانکہ یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے کہ ایک معمولی سی چیز، اب دیکھیں نا ہاتھ کا کٹ جانا کتنا بڑا نقص ہے، اور اس نے چوری کیا کی، 10-15 ہزار کی چوری کی، 17 ہزار کی چوری کی، ہاتھ کٹ گیا، تو اس کی کیا حیثیت ہے کہ اپنے آپ کو ساری زندگی کے لیے جو ہے اپنا ایک عذر کٹوا بیٹھتا ہے۔ تو مراد ہے کہ معمولی سی چیز، وہ الگ بات ہے، یہاں تو اس کی جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے کہ چیز اس کی قدر و قیمت اتنی نہیں ہوتی، اور یہ اپنا اتنا قیمتی جو ہے عذر کٹوا بیٹھتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر حال میں ہر چیز پر ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ اس حدیث میں وضاحت ہو چکی کہ ربع دینار سے اگر کم ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جی اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، یہ بھی قصہ معروف ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے یہ بات کی تھی جب وہ قریش کی عورت بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والی فاطمہ جس کا نام تھا، اس نے چوری کی تھی، اور جب اس کا وہ معاملہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش آیا تو انہوں نے کہا قبیلے والوں نے کہ ہماری تو بڑی بےزتی ہوگی کہ قریش کی عورت، ہماری عورت نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کٹ گیا، تو سفارش کے لیے بھیجیں کہ جی اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو تیار کیا گیا، وہ آ کے اللہ کے نبی سے سفارش کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو؟ ثم قام فخطب، پھر آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور فرمایا ایھا الناس، لوگو، انما اہلک الذین، تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا، من قبلکم، تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ انہم کانوا اذا سرق فیہم الضعیف، جب ان میں کوئی کمزور شخص چوری کر لیتا تو اس پر حد نافذ کرتے، سرق فیہم الشریف، جب کوئی معزز آدمی چوری کر لیتا تو ترکوہ، اس کو چھوڑ دیتے، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور جب کوئی کمزور ایسا کرتا اقاموا علیہ الحد، اس پہ حد قائم کر دیتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حدود میں سفارش بھی جائز نہیں ہے، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا، بڑا مقام والا کیوں نہ ہو، حدود میں معافی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی بھی یہ گناہ کرتی، یہ چوری اس نے کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو کسی کے لیے حدود میں معافی نہیں ہے، جب معاملہ عدالت میں آ گیا ہے تو قاضی خود بھی، حاکم خود بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور مسلم میں ایک اور سند سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کانت امرأۃ تستعیر المتاع، اس عورت کی ایک غلطی اور بھی تھی کہ ایک تو اس کی چوری تھی وہ اپنی جگہ پر، یہ ایک اور بھی بری عادت کا شکار تھی کہ یہ ادھار سامان مانگتی، جیسے ہمسایوں سے جو ہے برتن مانگ لیے اور پھر انکار کر دیتی، میں نے تو لیا ہی نہیں، یا میں نے تو واپس کر دیا تھا۔ تو کانت امرأۃ تستعیر المتاع، یہ عورت ایسی تھی جو سامان ادھار لیتی، وتجحدہ، اور اس کا انکار کر دیا کرتی تھی۔ فامر النبی بقطع یدہا،
تو اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. یعنی اب یہ اس کا ہاتھ اس وجہ سے نہیں کٹا کہ وہ سامان کا انکار کرتی تھی، کیونکہ یہ چوری نہیں بنتی. چوری ہوتی ہے محفوظ جگہ سے خفیہ طور پہ چیز چورانا. یہ جو لے کے انکار کرے گی یہ چوری کی تعریف میں تو نہیں آتا. اس لیے ہاتھ کاٹنے کا سبب تھا چوری، لیکن یہ اس میں زائد وصف یہ بھی تھا، یہ بھی اس میں خرابی تھی کہ معروف یہ تھا کہ وہ چیز لیتی ہے اور پھر انکار کر دیتی ہے، واپس نہیں کرتی. اگلی روایت میں اس کی وضاحت ہو جائے گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس علی خائن ولا مختلس ولا منتہب قطع. خائن پر جو خیانت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب خائن واضح ہے کہ خفیہ طور پہ جو ہے وہ کسی کا مال لے لیتا ہے، امانت اس نے دی، یہ اس میں سے جو ہے وہ چپکے سے کچھ رکھ لیتا ہے، خیانت کی ہے اس نے. ولا مختلس، اسی طرح جو سامان کو چھین لے، اور ولا منتہب یا اچک لے، تو ان پر جو ہے قطع ید نہیں ہے. میں نے بتایا کہ چونکہ اس میں سارق کی چوری کی تعریف اس پر جو ہے فٹ نہیں آتی. اب یہ جیسے اس عورت کی بات یہ آئی ہے تستعیر المتاع، تو یہ خیانت بنتی تھی. اگر صرف یہ بات ہوتی، خیانت ہوتی، تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جاتا. اصل اس کی چوری تھی، کیونکہ خیانت کی وہ الگ، ٹھیک ہے، اس کی جو بھی سزا ہو، تعزیر اس میں جو بھی دی جائے، وہ چوری نہیں ہے، لہذا اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. اسی طرح یہ مختلس ہے، منتہب، نہبا، اچک کے لے جاتا ہے، چھین کے لے جاتے ہیں. جیسے یہ آج کل چلتا ہے معاملہ، یہ عورتوں کے ہاتھ میں پرس ہوتا ہے، وہ بائک پہ آئیں گے اور جھپٹا ماریں گے اور وہ گئے. اسی طرح موبائل چھیننے کی جو واقعات ہیں، تو وہ چونکہ خفیہ نہیں ہے، علل اعلان ہے، وہ گن پوائنٹ پہ لوٹنا ہے، تو اس کی سزا اس سے زیادہ سخت ہے. وہ ہرابہ میں آ جائیں گے، ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ ہاتھ کٹنا یہ سزا چوری کی ہے. یہ اگلی روایت ہے، رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے لا قطع فی ثمر ولا فی کثر، یہ پھل میں ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، اس میں ہاتھ نہیں کٹے گا. ولا فی کثر، اور کثر کہتے ہیں یہ جو کھجور کے تنے سے وہ گوند سی نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گری جیسا اس کا ذائقہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دو وجہ بعض نے کہا ہے کہ اس میں اصل سبب ہے کھانے پینے کی اشیاء. تو کھانے پینے کی اشیاء جو شخص اس نے کھانا کسی کا کھا لیا بغیر پوچھے، اچانک جو ہے گھر سے اٹھا کے لے گیا، تو اس میں ہاتھ نہیں کٹے گا، چاہے وہ قیمتی ہے، پوری اس نے جو ہے وہ دیگ اس کی وہ اٹھا کے لے گیا چپکے سے. اور دوسرا یہ ہے، دوسرے علماء کا موقف یہ ہے، دوسرے گروہ کا، کہ اس میں اصل ہے چوری کی تعریف ہوتی ہے محفوظ جگہ سے چپکے سے چیز لے جانا. تو چونکہ جو درخت پہ پھل لگا ہوا ہے، باغ میں جو درخت ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی بعض اوقات وہ ایک شخص آتا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، ضرورت مند ہے، وہ کوئی پھل اس کا اتار کے کھا لیتا ہے، تو اس پر قطع ید نہیں ہے، ہاتھ اس کا نہیں کاٹا جائے گا. مزید اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آئے گی. حضرت ابو امیہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک چور لایا گیا
اعتراف کیا باقاعدہ، جی میں نے چوری کی ہے. ولم یوجد معه متاع، لیکن اس کے پاس سامان نہیں پایا گیا. اعتراف تھا، سامان نہیں تھا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے اسے فرمایا ما اخالک سرقتا، میں نہیں خیال کرتا کہ تو نے چوری کی ہے، مجھے لگتا تو نے چوری کی نہیں ہے. قال بلا، اس نے کہا جی نہیں میں نے چوری کی ہے. فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، تو آپ نے 2-3 بار بات دہرائی. اس نے بار بار اعتراف کیا جی میں نے چوری کی. فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. وَجِیءَ بِهِ، پھر اسے لایا گیا. فرمایا استغفر اللہ وتب الیہ، بھی اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو. فقال، اس نے کہا استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. آپ نے بھی اس کے لیے دعا کی اللہم تب علیہ ثلاثہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر. 3 بار آپ نے یہ کلمات فرمائے. تو اب یہاں مسئلہ یہ آیا کہ اگر ایک شخص اعتراف کر لے لیکن اس کے پاس چوری کا سامان برآمد نہ ہو تو کیا اس کو چور سمجھا جائے گا، اس کو چوری کی سزا ملے گی یا نہیں؟ تو حدیث سے معلوم ہوگا کہ اگر اس نے اعتراف کر لیا ہے، چاہے اس کے پاس چوری کا سامان برآمد نہیں ہوا، اس نے جاتے ہی بیچ دیا، ٹھیک ہے، پیسے چوری کیے تھے کھا لیے، اب کہاں سے برآمد ہو، تو ایسی صورت میں اس کو سزا ملے گی جب اس پر گواہ موجود ہیں یا اعتراف موجود ہے. اور حاکم میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے فساقہ بمعناہ، اسی معنی کی حدیث انہوں نے بھی بیان کی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے اذهبوا به فاقطعوه، فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹو، ثم احسموه، پھر اس کو داغ دو. وہ ہاتھ کاٹنے کے بعد خون روکنا یہ ضروری ہے. اب اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا تھا اس وقت وہ کیا تھا کہ اس تیل گرم کر کے اس میں جو ہے وہ ڈال دیتے فوری طور پہ، وہ آگے سے وہ حصہ جل جائے گا تو رگیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی، ورنہ تو اگر ہاتھ کٹ جائے وہ خون جاری رہے تو انسان تو مر جائے گا، زندہ نہ رہے. تو اس لیے ثم احسموه، پھر اس کو داغ دو. تو اب بھی یہی طریقہ یا اصل مقصد ہے وہاں خون کو روکنا کہ خون رک جائے وہ تاکہ اس کی جان بچ جائے، تو اس لیے آپ نے فرمایا ثم احسموه، اس کو داغ دو. وقال لا بأس باسناده، سند بزار میں ہے، اس نے کہا ہے کہ سند اس کی صحیح ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ اس کے خون کو روکنے کے لیے ہاتھ کو داغا بھی جائے گا. اگلی روایت ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغرم السارق اذا اقیم علیہ الحد، جب چور پر حد قائم کر دی گئی تو اب اس پر تاوان نہیں ڈالا جائے گا. جو چوری اس نے کی ہے نا، مال اگر تو اس سے برآمد ہو گیا ہے پھر تو لے لیا، لیکن اگر اس نے وہ ضائع کر دیا، آگے بیچ دیا، تو پھر اس پر تاوان نہیں ڈالا جائے گا. لیکن روایت یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں رواہ النسائی وبین، امام نسائی نے وضاحت کی ہے کہ حدیث منقطع ہے. ابو حاتم کہتے ہیں منکر ہے، روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، کیونکہ جب اس پر جرم ثابت ہو گیا، جس کی سزا دے دی، اس میں ایک پہلو تو ہے حق اللہ کا، اللہ کا حق، اور ایک پہلو حق العبد بھی ہے نا، اس نے اس کا مال چوری کیا ہے، تو بھئی ہاں تو اس کا کاٹا گیا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، وہ حق اللہ ہو گیا. اس کو کیا ملا؟ جس کا مال اس نے جو ہے وہ چوری کر لیا ہے، مال اس کا ضائع کر دیا ہے. اور وہ جو قرآن مجید میں جو ہے تم آپس میں کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ باطل طریقے سے کیسے اس کا مال کھا سکتا ہے؟ وہ مال جو ہے اس کا ہے، اسے واپس کرنا ہوگا. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا عن التمر المعلق، یہ وہ بات میں نے کہا تھا نا کہ آگے حدیث وضاحت آئے گی، وہ پھل کی صورت میں کب جو ہے وہ ہاتھ کاٹا جائے گا اور کب نہیں، تو اس حدیث میں وضاحت ہے
آپ سے پوچھا گیا ارے تمرل معلق، جو لٹکی ہوئی کھجور ہے، درخت پر موجود ہے، فرمایا من اصاب بفیہ، جو تو منہ میں لے گیا، یعنی من ذی حاجت، ضرورت مند تھا، بھوکا تھا، کھا لیا اس نے، غیر متخذ خبنا، وہ کپڑے میں لپیٹ کے لے جانے والا نہیں ہے، یہ نہیں کہ اچھی طرح شیر ہو کے کھایا اور تھیلا بھی بھر کے لے گیا ساتھ، یہ نہیں، صرف اس نے، وہ اس کو بھوک لگی تھی، ضرورت مند تھا، حاجت مند تھا، اس نے پکڑ کے دو جو ہے وہ سیب کھا لیے، فلا شیء علیہ، تو اس پر کچھ نہیں ہے، نہ اس پر جو ہے کوئی تاوان ہوگا، مالی جرمانہ بھی نہیں ہے اور سزا بھی نہیں ہے۔ ومن خرج بشیء منہ، اور جو اس میں سے کچھ لے کے گیا، وہاں کھا لیے تو بات ختم ہوگی نا، ساتھ لے کے گیا، فعلیہ الغرامہ والعقوبہ، تو اس کو جرمانہ بھی ہوگا اور سزا بھی ہوگی۔ تو باب نے کہا ڈبل قیمت اس کی وصول کی جائے، اور سزا چونکہ وہ تعزیر کی صورت میں ہے، تو تعزیر جو ہوتی ہے وہ 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں ہوتی، تو ساتھ اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ بَعْدَ أَن يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، اور جو وہاں سے لے کے گیا اس کے بعد کے کھلیان اس کو جگہ دے، یعنی وہ محفوظ کر لیا گیا، توڑ کے تو وہ پیٹیوں میں ڈال کے رکھ دیے گئے، وہ جہاں محفوظ کرتے ہیں نا بعد میں ایوہ الجرین، وہ محفوظ کرنے کی ہر ایک کی الگ صورت ہو سکتی ہے، جیسے آج کل پھل ہیں تو وہ کیا ہے پیٹیوں میں رکھ دیے، انہوں نے کمرہ بنایا ہوا ہوتا ہے باغ کے اندر ہی، وہاں لا کے رکھ دیتے ہیں، تو اب یہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اب پھر وہاں سے چوری کرتا ہے، فبلغ ثمن البجن، اور وہ ڈال کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی 3 درہم یا وہ ربع دینار کی بات ہوئی تھی، دینار کا چوتھا حصہ، اتنی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، اتنا مال اس نے چوری کیا ہے، فعلیہ القطع، تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہاں اس سے کم ہے تو پھر وہ بات ہو چکی، پھر وہ تعزیر تو ہوگی، پھر اس کو جو ہے وہ ہاتھ اس کا نہیں کاٹا جائے گا۔